قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ اللہ نے 1000 مخلوقات پیدا کی، جن میں سے 600 دریا میں ہیں اور 400 خشکی میں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات اس کے پیچھے لگاتار ہلاک ہوں گی۔ اب میں قیامت کی ایک ایسی نشانی بیان کرنے جا رہی ہوں جو ہو چکی ہے۔ یہ بات ہے 8 ذی الحجہ 317 ہجری کی۔ ان دنوں ایک فرقہ تھا کرامتا، جو کہ بہت زور پکڑ چکا تھا۔ یہ فرقہ 366 ہجری سے کمزور پڑنا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے 400 ہجری تک یہ ختم ہو گیا۔ ان کی تعلیمات اور عقائد بہت خراب تھے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو ان کے مخالف ہیں ان کا خون ان پہ حلال ہے۔ وہ جہاں جاتے تھے خون ریزیاں مچاتے تھے، شہر کے شہر برباد کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بڑھتے بڑھتے مکہ مکرمہ پہنچے تو کرامتا کا جو سردار تھا ابو طاہر سلیمان ابن حسن، اس نے کعبہ پر حملہ کیا، اتنا خون خرابہ کیا کہ جو مکے میں کنواں ہے زمزم کا وہ حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ مکافات کے قریب 30,000 افراد کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے تھے۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ جو کعبہ شریف پہ سونے کا پڑنالا ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود ہے، اس سب کو وہ چوری کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حج اس کے شہر میں ہو۔ اس کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بنوایا تھا جس کا نام اس نے دارالحجرہ رکھا۔ اس لیے ابو طاہر نے کعبہ کا دروازہ اکھاڑ غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیا اور وہاں سے جاتے ہوئے اعلان کیا کہ آئندہ سے حج اس کے شہر میں ہوگا۔ حملے کے وقت جب 2 آدمی پڑنالے کو اکھاڑنے کے لیے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھے تو اسی وقت سر کے بل گر گئے اور مر گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ مقام ابراہیم محفوظ رہا کیونکہ اس زمانے کے امیر حرم نے اسے ایک پہاڑ کی چوٹی میں جا کر چھپا دیا تھا۔ لیکن 14 ذی الحجہ 317 ہجری کو عصر کے وقت جعفر بن حجاج نے حجر اسود کو اکھاڑ لیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ حجر اسود کی جگہ خالی ہو گئی۔ حجر اسود انہی کے پاس رہا۔ اس دور کی اسلامی حکومت نے ان سے بار بار حجر اسود کا مطالبہ کیا کہ اسے واپس کیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی پیشکش بھی رکھی گئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت سے اس بات نے زور پکڑا اور عبداللہ المہندی نے ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہ کرو گے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کرامتیوں نے عذر پیش کیا کہ وہ تو اور پتھروں میں مل گیا ہے اور اب ان سے الگ کرنا ممکن نہ ہوگا، اور ہمارے پاس حجر اسود کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آ کر ڈھونڈ لو۔ اب علماء کی بیٹھک بیٹھی تو طے ہوا کہ ان سب پتھروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جو حجر اسود ہوگا وہ نہ جلے گا نہ پھٹے گا، کیونکہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے اور جنت سے آئی ہوئی چیز پہ آگ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو حجر اسود کو 22 سال کے طویل عرصے کے بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو واپس اپنی جگہ پر لگایا گیا۔ حجر اسود کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جب کرامتی کے لوگ اس کو لے جا رہے تھے تب اس کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ اس کے نیچے دب کر کئی اونٹ مر گئے۔ جیسے تیسے وہ اس کو لے تو گئے، لیکن جب اسے واپس لایا گیا تو ایک بالکل کمزور اونٹ اسے لے آیا۔ اور ابو طاہر کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے آخر وقت میں اسے چیچک کا مرض لگا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایتی ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔ یہی وہ قصہ تھا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت تب تک طاری نہ ہوگی جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھا نہ لیا جائے گا۔ علماء نے حجر اسود کی اس چوری کو روایت کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بتایا ہے، اور یاد رہے کہ یہ نشانی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اب ہم اگلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک کہ درندے انسان سے باتیں نہ کریں گے اور آدمی سے اس کے کوڑے کا پھندنا یعنی نوک اور اس کا جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے خبر دے گی جو اس کے گھر والوں نے اس کے پیچھے کیا۔ ایک واقعہ جو ایک چرواہے کے ساتھ تقریباً 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا۔ ایک چرواہا اپنے جانور چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا اس کی ایک بکری کو پکڑ لیتا۔ چرواہا بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے بھیڑیے پہ حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے تیسے بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بھیڑیا بھاگ گیا مگر سامنے دور بیٹھ گیا اور عربی میں صاف بولنے لگا چرواہے سے کہ مجھے اللہ نے رزق دیا تھا مگر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے ایسا حیرت انگیز منظر نہیں دیکھا کہ ایک بھیڑیا مجھ سے عربی زبان میں بات کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے بھی حیرت انگیز اور عجیب بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور ان
नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर बहता है, जिनसे ज्यादा बुलंद हस्ती इस कायनात में कोई नहीं है। इस वक्त जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तमाम अहले जन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का मंजर देख रहे हैं, और तेरे और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक घाटी का फासला है। काश तू भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के लश्करों का एक सिपाही बन जाता। वो चरवाहा ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और बोला कि अगर मैं नबी की बारगाह में चला गया तो मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करे? भेड़िए ने जवाब दिया, तेरे लौटने तक मैं निगहबानी करूंगा। अब चरवाहे ने बकरियां भेड़िए के सुपुर्द कर दी और खुद बारगाह रिसालत में चला गया और वहां कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भेड़िए का सारा माजरा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, तुम्हें भेड़ियां सलामत मिलेंगी। और ऐसा ही हुआ। तारीख में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से परिंदे, पेड़, पत्थर तक कलाम किया करते थे और सलाम अर्ज करते। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। एक गांव से अरबी आदमी आया और लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उस वक्त उस अरबी आदमी के साथ एक गो, जो एक बड़ी सी छिपकली जैसी होती है, वो भी वहीं मौजूद थी। तो वो आदमी बोला कि मैं तब तक आप पे ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गो आपके नबी होने की गवाही ना दे। सारे लोग हैरान हो गए, मगर वो तो आकाए दो जहां हैं, उनके लिए तो हर कुछ करना मुमकिन है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस गो को पुकारा तो उस गो ने कहा, लब्बैक व सद्दैक। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा माबूद कौन है? तो गो ने जवाब दिया, माबूद वो है कि उसका अर्श आसमानों में है और उसकी बादशाही जमीन में है और उसकी रहमत जन्नत में है और उसका अजाब जहन्नुम में है। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गो, ये बता कि मैं कौन हूँ? तो उसने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, खत्मुन नबीयीन हैं। जिसने आपको सच्चा माना वो कामयाब हो गया और जिसने आपको झुटलाया वो नामुराद हो गया। ये मंजर देखकर अरबी इतना मुतासिर हुआ कि फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और कहने लगा, मैं जब आपके पास आया था तो मुझे आप पसंद न थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त मेरा ये हाल है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई महबूब नहीं। आप मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की हम्द है कि उसने तुझे ऐसे दीन से नवाजा कि जो हमेशा गालिब रहेगा, कभी मगलूब ना होगा। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये मुफलिस इंसान है, तुम लोग इसकी मदद करो। सभी ने उसकी मदद की, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 हामला ऊँटनियां दी। वो अभी ही तो मुसलमान हुआ था और उसकी झोली को इतना भर दिया गया। अब वो अरबी बहुत खुश सारा सामान लेकर अपने घर को जाने लगा। रास्ते में देखा कि उसकी कौम अबू सुलेम के 1000 सवार नेजे और तलवार लेकर चले जा रहे हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो सवारों ने कहा, हम उससे लड़ने जा रहे हैं जो खुद को नबी कहता है और हमारे देवताओं को झुटलाता है। उस आदमी ने बुलंद आवाज से उनके सामने कलमा पढ़ा और अपने साथ हुआ सारा वाकया बयान किया। जब उसने बताया तो सब ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। सब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। जब आए तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए और सब ने बारगाह रिसालत में कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। इसके अलावा जो सभी को मालूम होगा मशहूर वाकया है जो अबू जहल के हाथों में कंकरों ने बात की, और भी कई चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम करती थी। तो हमें वाकयात से मालूम हुआ कि हदीस शरीफ में जो पहली निशानी बताई गई है कि जानवर इंसानों से बातें करेंगे, वो तो हो चुका है, मगर बाकी जो निशानियां हैं उनके हवाले से उलमा में इख्तिलाफ है। कुछ फरमाते हैं कि ये भी पूरी हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जदीद चीजें जैसे कैमरा, मोबाइल फोन वगैरह, इनसे हमारे पीछे हुई बातें हमें मालूम हो जाती हैं, जबकि बाज उलमा कहते हैं कि ये निशानियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। बहरहाल इस पे इख्तिलाफ है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये निशानियां मुकम्मल हुई हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे मश्क की। इसका मायना है सूरत का बदल जाना। ये भी हो चुका है और आइंदा वक्त में भी होगा। कोई बंदर बन गया, कोई कुत्ता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग समुंदर के किनारे एक गांव में रहते थे। वो लोग मछुआरे थे, अच्छी जिंदगी गुजारते थे। उन पे इम्तिहान आया कि उनको मना किया गया कि हफ्ते को वो मछलियां ना पकड़ें, और कमाल ये था कि हफ्ते के दिन मछलियां ज्यादा होती थी, मगर ये अल्लाह का हुक्म था। उनको शैतान ने बहकाया, बोला कि हौज बनाओ, समुंदर छोटी छोटी नालियां निकालो, हफ्ते को खुद ब खुद मछलियां हौज में आ जाएंगी। उन्हें तुम बंद कर देना और हफ्ते के बाद उनमें से मछलियों को निकाल लेना। शैतान ने ये रास्ता बताया जो गलत ही था। उन लोगों को लालच आ गया, ये काम करना शुरू कर दिया तो उन लोगों में से गिरोह बन गए।
کچھ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو منع ہے، مگر 12,000 لوگ وہ تھے جو شیطان کی بات مان گئے اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ اب جو اللہ والے لوگ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے، انہوں نے ان سے بالکل تعلق ختم کر دیا اور درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ جب حضرت داؤد کو یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے اس قوم کی بربادی کی دعا فرما دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف جہاں نافرمان لوگ تھے، ادھر سے کوئی بھی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب دیوار کے اس پار دیکھا گیا تو معلوم ہوا وہ سارے لوگ بندر بن چکے ہیں، جس انسانوں والا اور چہرہ بندر کا۔ 3 دن تک وہ سب بھوکے پیاسے رہے اور پھر تمام ہی مر گئے۔ یہ عذاب تھا ان پر۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اب ایک اور نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا۔ جی ہاں، قیامت کے پہلے کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکلے گا مگر حبشہ ایک چھوٹی پنڈلی والا۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ اس کی شرح میں لکھا گیا ہے کہ جو حبشہ ہے، افریقن ایریا کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کو گرانے والا ایک حبشی اس کو گرانے کے ارادے سے نکلے گا اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا، یہاں تک کہ وہ کعبے تک پہنچ جائے گا اور کعبے کو خالی کر دے گا۔ اور کعبے کے نیچے جو مشہور ہے کہ بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ گڑا ہوا ہے، اس کو حاصل کرنے کی اس کی نیت ہوگی۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن کریم کے ورق سادہ رہ جائیں گے، جب قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے قصب کی، جس کا مطلب ہے پتھروں کی بارش ہونا۔ پہلے بھی ہو چکی ہے اور آگے بھی ہوگی۔ ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اور اس کا ایک شہر تھا سمود۔ اس میں ایک قوم تھی جس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا صدوم تھا۔ اس میں ایک قوم تھی جس کی تعلیمات و تربیت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت وہ شہر بہت خوشحال تھا، اسی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر وہاں آتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ مہمانوں سے خوش نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو شیطان نے بہکایا۔ ایک بوڑھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو، جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے تو تم ان کے ساتھ برا کام کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ قوم بدفعل کی عادی بن گئی۔ ہر آنے والے کے ساتھ یہ لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس کام سے منع کیا، روکنے کی بہت کوشش کی، بتایا کہ یہ سخت گناہ ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کے لیے کہا، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے۔ اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر انسانوں کی شکل میں زمین پہ اتر آئے اور مہمان بنے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں، اور اس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے لگے، دیواروں پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے، شرمندہ ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کی نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان پر عذاب طاری کرنے اترے ہیں۔ آپ ایسا کریں، تمام مومنین اور اپنی فیملی کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے باہر نکل جائیں اور کوئی بھی شخص مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ سب سے پہلے ان کے گھر گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ گرے، پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اتنی شدید کہ قوم کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، اور ان پتھروں پہ ہر اس شخص کا نام لکھا تھا وہ جس پہ پڑنے والا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ جو ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے چیخ پکار سن کر مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، اس کا عذاب انہیں بھی ملا اور ایک پتھر ان کے آ کر لگا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ والوں کا رشتہ دار ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب 15 عادتیں اپنا لے گی تو اس پہ آفتیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی عادتیں ہیں؟ تو فرمایا، جب غنیمت کا مال دولت سمجھا جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو قرض، جب شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے اور باپ پہ ظلم کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے، قوم کا ذلیل ترین شخص اس کا سردار بن جائے، آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے،
شراب نوشی کی جائے، جھوٹی گواہی دی جائے، ریشم پہنا جائے، گانے والی عورتیں رکھی جائیں۔ اس امت کے پچھلے لوگ یعنی بدبخت لوگ اگلے یعنی نیک لوگوں پہ لعنت بھیجیں۔ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھسنے یا چہرے بدلنے کا انتظار کریں۔ یہ عادتیں سن کر لگتا ہے بہت کچھ تو ہو رہا ہے آس پاس۔ قذف کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ نشانی قرب قیامت میں ظاہر ہوگی۔ حضرت ابن عمر ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ امت کے آخری زمانے میں خسف و قذف ہوگا، یعنی پتھر بارش کی طرح برسیں گے۔